بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کے کتنے دن بعد بیوی سے جمع کیا جائے؟ جب حیض کا خون بند ہو جائے اور عورت اپنی شرمگاہ کو دھو لے یا وضو کر لے یا غسل کر لے تب اس سے جمع کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید میں طہارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا اطلاق تینوں حالتوں پر ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جب تک غسل نہ کر لے یا کسی عذر کی وجہ سے بجائے غسل کے تیمم نہ کر لے اس سے جمع جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک میں حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب اگر خون 10 دن سے کم میں بند ہو جائے تو عورت سے اس وقت جمع جائز ہے جب وہ غسل کر لے یا ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے، اور اگر خون پورے 10 دن بعد بند ہو تو غسل سے پہلے اس سے جمع جائز ہوگا، لیکن مستحب یہی ہے کہ عورت کے غسل کر لینے کے بعد ہی اس سے جمع کرے، اور بقول حضرت امام غزالی رحمہ اللہ ان ایام حیض گزر جانے کے بعد نہانے سے پہلے عورت سے صحبت نہ کرے کہ نص قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ کیونکہ ایام حیض ہیں، عورتیں غسل کرنا بند کر دیتی ہیں، اس لیے عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بعد غسل صحبت کی جائے تاکہ بوس و کنار کے وقت عورت کے بدن کی بدبو ناگوار نہ معلوم ہو۔ خلاف وضع فطرت عمل کی ممانعت۔ جس طرح حالت حیض میں بیوی سے صحبت حرام ہے، اسی طرح بیوی کے ڈبر پاخانہ کا مقام میں عضو تناسل داخل کرنا بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس برے فعل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پچھلے حصہ میں جمع نہ کرو۔ جو شخص اپنی بیوی کے ڈبر میں جمع کرتا ہے یعنی پاخانہ کے مقام میں اپنا عضو داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر کرم سے نہ دیکھیں گے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پچھلے حصہ میں جمع کرتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ پشت کی طرف صحبت کرنی یعنی لواطت درست نہیں بلکہ اس کی حرمت اور زیادہ سخت ہے بنسبت حیض کی حالت میں صحبت کرنے کے، کیونکہ اس میں عورت کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ جلق یعنی ہاتھ سے منی نکالنے کی ممانعت۔ عمدہ الاحکام میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب کے ساتھ کھانے میں شفا ہے، اور ارشاد ہے کہ بہت برے ہیں وہ لوگ جو تنہا کھائیں اور اپنی لونڈیوں کو ماریں اور اپنی بخشش کو بند کر دیں اور نکاح کریں ہاتھ سے یعنی جلق لگائیں۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے، ایک جوان بیٹھا رہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو لوگوں کی شرم مانے تھی اور اب آپ کی ہیبت و تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے، جو بات باپ سے کہہ دیتا ہے وہ مجھ سے بھی کہہ دے۔ اس نے عرض کیا میں جوان ہوں اور بیوی نہیں رکھتا ہوں، اکثر ہاتھ سے جلق کسن حاجت کر لیتا ہوں، اس میں کچھ گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا چھی چھی، لونڈی سے نکاح کر لینا تیری اس حرکت سے بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جلق لگانا نہایت مذموم حرکت ہے۔ دلہن کے گھر میں آنے کے وقت کے احکام۔ نکاح اور رخصتی کے بعد جب دلہن گھر میں آئے تو دلہن کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا پڑھیں، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیها واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی نیز بری عادتوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے برائی دور کر دے گا اور اس کے گھر میں اس عورت کی نیکی پھیلائے گا۔ شب زفاف کے آداب۔ جس وقت کہ خلوت حاصل ہو اور آپس میں رغبت غلبہ کرے تو قبل مجامعت مع بسم اللہ 3 بار سورہ اخلاص معوذتین پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ کر فعل جماع انجام دیں: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھیے اور جو
کچھ لڑکا لڑکی ہمیں نصیب کرے اس کو بھی شیطان سے دور رکھے۔ پھر جس وقت انزال کی نوبت پہنچے تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ ترجمہ، اے اللہ نہ کیجیے کچھ شیطان کے لیے اس بچہ میں جو آپ ہمیں نصیب کرے۔ تو بامعجب حدیث کی اگر اس جماعت سے فرزند مقرر ہو تو ہرگز اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے۔ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جماع کے وقت یہ دعا نہ پڑھیں تو مقرر شیطان کو دخل ہوتا ہے اور اسی سبب سے اولاد میں فساد اور تباہ کاری ہوتی ہے۔ صحبت کے وقت مرد و عورت بالکل جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہو، بالکل ننگے ہو کر صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ حضور یا خود کو اور بیوی کو سر سے پیر تک چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور آواز پست کرتے تھے اور بیوی سے فرماتے تھے کہ وقار کے ساتھ رہو۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص مثل چوپائے کی طرح اپنی زوجہ پر نہ جا پڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراً نہ ہٹے بلکہ اسی طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ بعد فراغت مرد و عورت الگ الگ کپڑوں سے اپنی اپنی شرم گاہوں کو پونچھ کر علیحدہ ہوں۔ جماع کا فطری طریقہ۔ جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچی ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقہ پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی ذیل کی آیت میں بھی یہی طریقہ نہایت لطیف اشارے میں بیان کیا گیا ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا۔ اس کی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ عورت جب لیٹے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹے تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقہ میں زیادہ راحت و آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، نیز استقرار حمل کے لیے بھی یہی طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس حکیم و علی سینا نے بھی اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسندیدہ بتایا ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ مباشرت سے فراغت کے بعد کا عمل۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا کوئی قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش و زخم پیدا کر دیتا ہے۔